بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارا سبق نمبر 54 ہے اور آج ہم سمت قبلہ بذریعہ سایہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم تمہید کے طور پر یہ بات آپ کے سامنے رکھیں کہ دیکھیں، اگر چھت کے اوپر کسی بھی کمرے میں یا کسی حال میں اگر آپ اندازہ لگائیں تو چھت پہ اگر رات کو کوئی بلب اگر روشن ہو تو اس کے عین نیچے جو نقطہ لگے گا، اس بلب کے بالکل عین نیچے اگر فرش پہ جو نقطہ لگے گا، اس نقطے کے دائیں بائیں اس پورے حال کے کونے میں کسی جگہ پہ ابھی جو بھی چیز سیدھی کھڑی ہوگی تو اس کا سایہ اس نقطے کی مخالف سمت میں جا رہا ہوگا، اور اس کا مشاہدہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پہ ہم ایک چھت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ مثلا یہ چھت ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ بلب روشن ہے، یہاں پہ یہ بلب روشن ہے، یہاں پہ یہ اس کی شعاعیں اس طریقے سے آ رہی ہیں۔ تو یہاں پہ نیچے یہ فرش ہے مثلا، اور اس کے عین محاذات میں نیچے یہ ایک نقطہ ہم نے لگا دیا، ٹھیک ہے، اور پھر یہاں پہ اس پورے حال کے اندر مثلا ادھر اگر کوئی چیز اس طریقے سے کھڑی ہو تو اس کا سایہ ایسے بن رہا ہوگا، مخالف سمت، یعنی اس نقطے کے مخالف سمت میں جا رہا ہوگا۔ یہاں پہ اگر کوئی چیز ہو تو اس کا سایہ ایسے نکل رہا ہوگا۔ اس طریقے سے یہاں پہ اگر کوئی یہ مثلا سارا اگر ہم اس کو فرض کر لیں، یہ سارا فرش ہے، تو اس جگہ پہ اگر کوئی چیز کھڑی ہو تو اس کا سایہ ایسے آئے گا۔ تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بلب کے عین محاذات میں اگر ہم نیچے فرش پہ ایک نقطہ فرض کر لیں اور اس نقطے کے دائیں بائیں اگر پورے حال میں ہم دیکھیں تو جو بھی چیز وہاں پہ کھڑی ہوگی، کمرے کے اندر جو چیز بھی ہوگی، اس کا سایہ اس نقطے کی مخالف سمت میں جا رہا ہوگا۔ ناظرین، بالکل اسی طریقے سے سورج جو ہے وہ 27 مئی اور 15 جولائی، یہ دو تاریخیں ہیں، 27 مئی اور 15 جولائی۔ اس میں سورج جو ہوتا ہے اس کا میل شمس 21.4 درجے شمالی ہوتا ہے۔ 27 مئی اور 16 جولائی سورج کا میل شمس جو ہے وہ 21.4 ڈگری ہوتا ہے، اور اتفاق سے مکہ مکرمہ کا اور خانہ کعبہ کا جو عرض البلد ہے وہ بھی 21.4 ہے۔ 21.4 عرض مکہ، جسے ہم ایم سے تعبیر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پہ اگر ہم زمین کا ایک نقشہ بنا دیتے ہیں، یہ زمین کا نقشہ ہم نے ایک بنا دیا، یہ ایکویٹر ہے، عرض خط استوا ہے، یہاں پہ مکہ واقع ہے، یہاں پہ مکہ ہے۔ تو سورج آپ کو پتہ ہے کہ 21 مارچ کو خط استوا پہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اوپر جاتا ہے، مارچ، اپریل، مئی۔ 27 مئی کو سورج جو ہوتا ہے وہ اس کا میل شمس 21.4 درجے شمالی ہوتا ہے، یعنی یہاں سے طلوع ہوتا ہے اور عین مکہ کے نصف النہار کے اوپر سے ہو کر ایسے گزر جاتا ہے۔ یعنی یہی آپ اس کو دائرۃ العرض بھی کہہ سکتے ہیں مکہ کا، اور یہی سورج کا میل شمس بھی ہوتا ہے 27 مئی کو۔ پھر جب مئی، جون، جولائی، اور جون کے بعد 21 جون کو اوپر سرطان پہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ جولائی کو نیچے آتا ہے، تو 16 جولائی کو پھر واپس اسی جگہ پہ ہوتا ہے، 16 جولائی کو پھر واپس اسی جگہ پہ ہوتا ہے، اور اس طریقے سے مکہ کے اوپر سے ایسے جا رہا ہوتا ہے۔ اور عین مکہ کا جب نصف النہار ہوگا تو اس وقت سورج بالکل سمت الراس پہ ہوگا، مکہ کے عین سمت الراس پہ ایسے زوفشانی کر رہا ہوگا عین نصف النہار کے وقت۔ تو یہ پورے سال میں دو تاریخیں ہیں، 27 مئی
اور 16 جولائی، ان دونوں تاریخوں سے آگے پیچھے جو ایک ایک دن ہے، مطلب 26 اور 28 مئی اور ادھر سے 14 اور 17 جولائی، ان میں بھی بالکل اسی طریقے سے اگر آپ نکالیں تو تقریباً ایک ہی وقت ہوتا ہے۔ اب دیکھیں بالکل جس طرح کمرے کے اندر بلب ہو اور اس کی محاذات میں نیچے نقطہ ہو اور سائیڈوں میں جتنی بھی چیزیں کھڑی ہوں گی تو ان کا سایہ بنے گا اور وہ سایہ اس نقطے کی مخالف سمت میں بنے گا۔ تو جب 27 مئی کو اور 16 جولائی کو سورج عین مکہ مکرمہ کے اوپر ہوتا ہے اور سورج کا میل اور عرض مکہ بالکل ایک ہوتے ہیں، تو عین سورج جب نصف النہار کے اوپر آئے گا، مکہ کے نصف النہار کے اوپر آئے گا، خط نصف النہار خط شمال جنوب پر آئے گا، تو اس وقت دنیا میں یعنی مکہ مکرمہ کا جو افق ہے 90 درجے، یعنی اس کو یہ جو ہم نے دائرہ بنایا ہوا ہے نا، یہ آپ کے سامنے یہ والا دائرہ، اس کو آپ مکہ مکرمہ کا افق سمجھ لیں، یعنی سامنے ارد گرد سے نظر آنے والا جو بھی 90 درجے تک علاقہ ہے اور وہاں سے آسمان ملا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کو آپ دائرۃ الافق سمجھ لیں۔ تو مکہ مکرمہ کے افق کے اندر یعنی 90 درجے کے اندر دائیں بائیں جتنے بھی علاقے ہوں گے، جتنے بھی ممالک ہوں گے، ان میں اگر آپ کوئی بھی کسی جگہ پر کسی مقام پر اس دوران اگر سیدھی لکڑی کھڑی کر دیں، یہاں پہ ایسے اگر سیدھی لکڑی کھڑی کر دیں تو اس کا جو سایہ بنے گا وہ اگرچہ خانہ کعبہ کی مخالف سمت میں ایسے بن رہا ہوگا، خانہ کعبہ کی مخالف سمت میں بن رہا ہوگا، کیونکہ سورج عین خانہ کعبہ کے اوپر ہوگا اور اس کے دائیں بائیں جتنے بھی ممالک ہوں گے تو ان میں ہر چیز کا سایہ جو ہے وہ اس طریقے سے مخالف سمت میں جا رہا ہوگا۔ لیکن اسی سائے کو، یہ جو مخالف سمت میں سایہ گیا، اسی سائے کی اوپر اگر آپ لائن لگا دیں، ٹھیک ہے، اور سایہ نکال کر اس لائن کو پھر اس طریقے سے لمبا کر دیں تو یہی لائن خانہ کعبہ تک چلی جائے گی، یہی لائن خانہ کعبہ تک چلی جائے گی، عین خانہ کعبہ کے اوپر جب سورج ہوگا اور ان کا نصف النہار ہوگا۔ تو اس طریقے سے بھی آپ سال کے 2 دن ایسے آتے ہیں جن میں آپ بالکل کریکٹ اور بالکل اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں رہتا، آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر سکتے ہیں اور اپنے قبلوں کو، مساجد کے قبلوں کو دیکھ کر ان کو متعین کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مثلا یہاں پر کوئی ملک ہے اور ادھر کوئی لکڑی ہم نے کھڑی کر دی تو اس کا سایہ ایسے بنے گا، ایسے بن رہا ہوگا، تو اب ہم وہاں پہ ایسے کر لیں گے، اس لائن کو لمبا کر دیں گے تو یہی لائن پھر آگے قبلہ تک جا رہی ہوگی۔ تو یعنی سایہ تو مشرق کی طرف ہوگا نا، لیکن یعنی ہمارے برصغیر میں دیکھیں تو چونکہ ہمارا قبلہ مغرب میں ہے تو ہمارا سایہ مشرق کی طرف ہوگا، تو ہم اسی سائے کو لمبا کریں گے، مغرب کی طرف بھی بڑھا دیں گے۔ تو ایسے سایہ کیسے نکالیں گے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ بالکل سیدھی لکڑی آپ کھڑی کریں گے، بالکل 90 ڈگری پہ ہو، ادھر ادھر ڈھلکی ہوئی نہ ہو، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ کسی ڈوری کے ساتھ یا کسی رسی کے ساتھ آگے پتھر وغیرہ باندھ دیں اور اس کو اوپر سے نیچے اس طریقے سے لٹکائیں، کسی چیز کے ساتھ ایسے لٹکائیں تو وہ نیچے جب جا کر اٹک جائے گی اور رک جائے گی تو وہ بالکل سیدھی ہوگی، بالکل ایسی سیدھی ہوگی، 90 درجے پہ ہوگی۔ تو عین خانہ کعبہ کے نصف النہار کے وقت اگر آپ اس کا سایہ نکال کر اس سائے کے اوپر اس طریقے سے پیمانے سے آپ فٹا یعنی وغیرہ رکھ کر وہاں پہ لائن لگا دیں اور اس لائن کو سے بڑھا دیں تو یہ عین خانہ کعبہ کی طرف جا رہی ہوگی، یہی ہمارا خط قبلہ ہوگا۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ وہ وقت کون سا ہوگا جب مکہ مکرمہ کے عین اوپر سورج آئے گا 27 مئی کو یا 16 جولائی کو، اور ان کا نصف النہار اس وقت، اس کے نصف النہار کا وقت کیسے ہوگا، اور پھر اس کے حساب سے ہم اپنے ممالک میں کون سے وقت میں یہ قبلہ رکھیں گے، کیونکہ سعودی عرب کے وقت اور پاکستان کے وقت میں 2 گھنٹے کا فرق ہے، اس طریقے سے دوسرے ممالک میں اور جو خانہ کعبہ کے ارد گرد میں مثلا یعنی سعودی عرب کے ارد گرد میں جو ممالک ہیں ان میں کافی فرق ہوتا ہے، تو ان میں کیا کریں گے، اور خاص طور پہ پھر امریکہ میں تو رات ہوتی ہے اس وقت، تو اس وقت شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ میں اور کینیڈا میں اس وقت وہاں پہ قبلہ کیسے رکھیں گے، تو یہ کچھ سوالات کے جوابات ابھی ہم دیتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو ہم یہ متعین کر لیں کہ 27 مئی کو جو خانہ کعبہ کے اوپر جب سورج ہوگا عین نصف النہار کے وقت، تو ان کا جو میل اس وقت جو نصف النہار ہوگا، مقامی نصف النہار خانہ کعبہ کا، وہ ہوگا 12:18، اور 15 جولائی کو جو ہوگا وہ 12:27 ہوں گے نصف النہار کے۔ تو چونکہ پاکستان اور سعودی عرب کے فرق میں وقت میں 2 گھنٹوں کا فرق ہے، تو
جب 12:18 ہوں گے نصف النہار کے وقت کا وقت ہوگا سعودی عرب میں، تو اس وقت پاکستان میں چونکہ 2 گھنٹے ہمارا وقت آگے ہے، تو 2:18 ہو چکے ہوں گے ہمارے ہاں۔ اور 16 جولائی کو 12:27 پہ جب خانہ کعبہ کا نصف النہار ہوگا، اس وقت ہمارے 2:27 ہوں گے۔ تو خلاصہ یہ کہ ہمیں 27 مئی کو 2:18 پہ کسی بھی چیز کا سایہ نکال کر اس سائے کو خط کے اوپر ہم نے اپنا قبلہ متعین کر لینا ہے، وہی خط قبلہ ہوگا۔ اور 16 جولائی کو 2:27 پر ہم نے کسی بھی چیز کا سایہ نکال کر اپنا خط قبلہ متعین کرنا ہے۔ یہ ہم کے لیے تو آسان ہو گیا کہ یہاں پر چونکہ 2 گھنٹے کا فرق تھا تو ہم نے سادہ سا آپ کو بتا دیا۔ ویسے اس کا ایک کلیہ بھی ہے، اس کلیے کی مدد سے ہم کسی بھی ملک کے اندر، یعنی بشرطے کہ خانہ کعبہ کے نصف النہار کے وقت اس ملک میں روشنی اور سورج نظر بھی آ رہا ہو تب، ورنہ اگر خانہ کعبہ میں نصف النہار کا مطلب وقت ہو اور اس وقت دوسرے کسی ایسے ملک میں وہاں پہ رات ہو تو پھر تو یہ قبلہ وہاں پہ معلوم نہیں ہوگا، اس کے لیے ایک الگ پروسیس کرنا ہوگا۔ لیکن خانہ کعبہ کے جو یعنی مکہ مکرمہ کے جو افق ہے، اس افق کے یعنی 90 درجے ارد گرد جتنے بھی ممالک آتے ہیں جن میں سورج اس وقت دکھائی دیتا ہے، تو اس وقت ان ممالک کے اندر کس طریقے سے ہم اپنے فرق کو معلوم کریں اور نصف النہار خانہ کعبہ کا اس سے اپنا فرق کیسے معلوم کریں، تو اس کے لیے ایک کلیہ ہے۔ وہ کلیہ یہ ہے کہ وہی جو کلیہ ہم نے نصف النہار مقامی معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا تھا، اس کو یہاں پہ ہم استعمال کر لیتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے کہ ہم نے کیا تھا نصف النہار معلوم کرنے کے لیے STN یعنی اسٹینڈرڈ ٹائم آف نون مائنس بریکٹ شروع TB کیا تھا ہم نے نا، TB مائنس TM بریکٹ بند تقسیم 15 ایسے کیا تھا۔ اب اسی کو ہم استعمال کرتے ہیں، اس میں یہ جو TM ہے اس جگہ پہ ہم TS لکھتے تھے یعنی اسٹینڈرڈ طول۔ اب اسی کلیے کو ہم استعمال کرتے ہیں مکہ مکرمہ کے نصف النہار سے اپنے ملک کے نصف النہار کے درمیان کا جو فرق ہے اس کے لیے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ جو اسٹینڈرڈ ٹائم آف نون ہے اس جگہ پہ ہم ڈال دیتے ہیں 27 مئی کا مثلاً جو ٹائم آف نون ہے وہ ہم ڈال دیتے ہیں، اور وہ ہے 11.954۔ یہ ہم اپنے اسٹینڈرڈ ٹائم آف نون اس جگہ پہ ڈال دیا 27 مئی کا، اور اس کے بعد مائنس کر لیتے ہیں بریکٹ شروع۔ یہ جو TB ہے، یہ TB کی جگہ پر ہم مکہ کا طول بلد ڈال دیں، یہ مقامی طول بلد تھا نا، اس جگہ پہ ہم مکہ کا طول بلد ڈال دیتے 39.82 مائنس TS کی جگہ پر وہی اسٹینڈرڈ طول جو ہوگا 75 درجے بریکٹ بند تقسیم 15۔ تو اس طریقے سے مثلا 27 مئی کا معیاری نصف النہار کتاب کے آخر میں لکھا ہوا ہے، اور TB کی جگہ پہ مکہ کا طول بلد، اور اس طریقے سے اگر ہم اس کو حل کریں تو ہمارے سامنے کیلکولیٹر کے ذریعے سے اگر ہم اس کو حل کریں تو کریکٹ آخر میں جواب دے دے گا ہمیں وقت نکال کر۔ لیکن اگر ہم اس کو یہیں پہ اس طریقے سے حل کرنا شروع کر دیں تو سب سے پہلے ہم بریکٹ کے اندر والی رقم کو حل کر دیتے ہیں، یعنی اگر ہم آپس میں مائنس کریں تو جواب آتا ہے -35.18 39.8 تو -75 کو اگر کریں تو -35.18 جواب آتا ہے بریکٹ بند تقسیم 15۔ اس کے بعد تقسیم کا عمل کر لیتے ہیں 11.954 مائنس، تو یہاں پہ -35.18 تقسیم 15 کیا تو ہمارے پاس جواب آیا ہے، اس کو مائنس یہاں پہ ڈبل آ رہا ہے تو اس کو بریکٹ میں کر لیتے ہیں -2.3453، یہ ہمارے پاس جواب آ گیا۔
اب چونکہ مائنس مائنس برابر جمع ہوتا ہے تو یہاں پہ 2 مائنس سے جمع ہو گئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 11.954 جمع 2.3453 یہ جمع ہو جائے گا، اور جب ان کو ہم جمع کرتے ہیں تو جواب ہمارے پاس آتا ہے 11.95 اور 2.11 2 13 ہوتا ہے، اور ساتھ کچھ حاصل تو 14.2993، تو یہ ہمارے پاس جواب آتا ہے۔ اس 14.2993 پہ اگر آپ گھنٹے منٹ کا بٹن دبائیں، یعنی اس طرح کا بٹن کیلکولیٹر میں ہوگا، اس طرح کا بٹن اگر آپ دبائیں تو آپ کے سامنے یہ نکال کر دے دے گا 14:17 اور 57 سیکنڈ۔ یہ ہے ناظرین ہمارا 27 مئی کو قبلہ رکھنے کا وقت، یعنی 14 کا مطلب 2:17 اور 57 سیکنڈ، یعنی 2:18۔ تو یہ 2:18 ہم نے معلوم کر لی اس کلیے کی مدد سے کہ ہمارا اور خانہ کعبہ کے نصف النہار کے درمیان 27 مئی کو یہ فرق ہوگا، اور عین جب نصف النہار ہوگا خانہ کعبہ کو اس وقت ہمارے 14:17 یعنی 2:17 اور 57 سیکنڈ یعنی 2:18 ہوں گے، اور اس دوران ہم اپنا قبلہ رکھ سکتے ہیں۔ اب اگر ہم 16 جولائی کا معلوم کریں گے تو یہی پروسیس ہوگا، STN کی جگہ پر یہاں پہ ہم نے 16 جولائی کا STN ڈال دینا ہے، اس کے علاوہ باقی یہی چیز ہے اور یہی پروسیس ہے۔ حل کریں گے ہم تو ہمیں اپنے ملک کا فرق معلوم ہو جائے گا خانہ کعبہ سے، تو عین اس وقت ہم اگر کسی بھی لکڑی کو کھڑا کریں گے تو سایہ اس کا جدھر بھی جا رہا ہو ہم اس سایہ کو لمبا کریں گے تو وہی ہمارا مغرب وہی ہمارا قبلہ ہوگا۔ اگرچہ برصغیر میں تو مغرب میں ہے قبلہ، دوسرے ممالک میں کوئی مشرق کی طرف آئے گا قبلہ، کہیں شمال کی طرف آئے گا، کہیں جنوب کی طرف آئے گا۔ اب یہ بات مشہور ہے کہ بھئی کینیڈا اور امریکہ میں تو عین اس وقت رات ہوتی ہے جب وہ خانہ کعبہ کے اوپر 27 مئی کو سورج ہوتا ہے اور یا 16 جولائی کو ہوتا ہے، تو وہاں پہ ہم کس طریقے سے قبلہ رکھیں، اور ان کا ایک مارکۃ الآراء مسئلہ بنا ہوا ہے قبلے سے متعلق ان دونوں ممالک میں۔ تو ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ کینیڈا کے اندر بالکل رات ہوتی ہے اور امریکہ کے اندر بالکل رات ہوتی ہے، بلکہ امریکہ اور کینیڈا کی بہت سارے شہر ایسے ہیں کہ جہاں پر بہت سارے علاقوں میں عین جب خانہ کعبہ کے اوپر سورج ان 2 تاریخوں میں ہوتا ہے تو سورج اس وقت ان کے کہیں ایسے شہر ہوتے ہیں کہ وہاں پہ ابھی تک سورج غروب نہیں ہوتا، تو اس لیے وہاں ان شہروں کے اندر ان علاقوں کے اندر قبلہ رکھا جا سکتا ہے۔ پھر بھی اگر اس کے علاوہ جو دوسرے شہر ہیں جہاں پہ رات واقعتاً ہو جاتی ہے تو وہاں پہ پھر کس طریقے سے کریں، تو وہاں پہ ایک ہوتا ہے اینٹی پوڈ یعنی مقام ابعد ہوتا ہے، تو ہر چیز کا مقام ابعد ہوتا ہے جو ہم ابھی آپ کے سامنے تھوڑا سا مختصراً اس کا تذکرہ کر دیتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ زمین کا نقشہ ہے، تو یہاں پہ مثلاً خانہ کعبہ ہے، تو اس خانہ کعبہ کا اگر دیکھیں تو یہاں پہ ادھر سے مثلا اگر آپ کوئی سلاخ گاڑ دیں یہاں اس قرے کے اندر اور بالکل اس کی دوسری طرف سے نیچے نکال دیں، یعنی یہاں سے 180 درجے بیک سائیڈ میں وہ سلاخ جا کر نکلے، تو اب آپ بتائیں کہ وہ سلاخ دوسری طرف سے مثلا خانہ کعبہ اگر یہاں پر ہے تو وہ سلاخ اگر آپ گاڑیں گے تو وہ سلاخ ادھر سے اتنی آئے گی اور یہاں پہ آ کر نکل جائے گی، یعنی اس طریقے سے نیچے آئے گی وہ سلاخ۔ تو جتنے خط استوا سے یہ خانہ کعبہ اوپر تھا، یہاں سے اوپر تھا، اتنا ادھر سے نیچے بھی اس کا ہوگا، جا کر وہ سلاخ نکلے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ مقام ابعد یعنی کورے کے اوپر کسی بھی مقام کا ایسا نقطہ جو بالکل اس سے دور ہو اور اس سے زیادہ دور کوئی بھی اور نقطہ نہ ہو، تو خانہ کعبہ سے دور نقطہ وہی ہوگا جو اس کے بالکل محاذات میں، اس کے بالکل بیک سائیڈ میں یہاں پر آ کر جو سمت قدم کے طور پر یہاں پہ لگے گا، تو یہ مقام ابعد ہوگا، کیونکہ یہ بھی ادھر کوئی نقطہ لگے گا وہ بھی نزدیک ہوگا، ادھر اوپر کوئی نقطہ لگے گا وہ بھی اس کے نزدیک ہوگا، یہاں پہ کوئی لگے گا وہ بھی نزدیک ہوگا، ادھر کوئی لگے گا وہ بھی نزدیک ہوگا، لیکن سب سے زیادہ دور نقطہ جو ہے مثلا خانہ کعبہ کی مثال لے لیں تو اس سے دور وہی ہے جو 180 درجے دور دوسری طرف سے جا کر ایک جو اس کے سمت القدم کے طور پر یہاں پہ آ کر کوئی نقطہ لگا، مثلا کوئی سلاخ یہاں سے ہم نے گاڑی اور وہ سلاخ یہاں پہ آ کر اس طرف سے نکل گئی، تو جتنے درجے یہاں خط استوا سے اوپر تھا خانہ کعبہ اتنے درجے یہاں مقام ابعد میں دوسری طرف سے نیچے ہے۔ اچھا، اب
اس طرف والے جو افق والے علاقے تھے یہاں پہ تو ہم نے قبلہ رکھ لیا، جب خانہ کعبہ کا نصف نہار ہوا تو ہم نے یہاں پہ رکھ لیا، لیکن یہ بیک سائیڈ میں یعنی اس طرف والے ممالک میں تو شام یا اس وقت تو سورج غروب ہو چکا تھا، تو اس وقت ان دو تاریخوں میں یہاں پہ قبلہ کب رکھیں گے، تو یہ بتانا مقصد ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے یہ مقام ابعد جو ہے، یہ مقام ابعد اس کو معیار بنانا ہے، اور اس مقام ابعد کے اوپر جب سورج ہوگا، اور وہ سورج کب ہوگا تو اس دو تاریخوں کو ہم دیکھ لیں گے، اور اس میں پھر ان کے اعتبار سے جس طریقے سے بعینی خانہ کعبہ کے نصف النہار کو ہم نے دیکھا تھا، تو ان دو تاریخوں کے نصف النہار کو ہم دیکھ کر بالکل اسی طریقے سے ان ممالک میں ہم سمت قبلہ متعین کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو مقام ابعد ہے، انٹی پوڈ ہے خانہ کعبہ کا دوسری طرف، تو اس پر 14 جنوری کو اور 28 نومبر کو سورج عین اس کے نصف النہار پہ ہوتا ہے، چونکہ سورج خط استوا سے نیچے نیچے ہوتا ہے جنوری اور نومبر کے مہینے میں، تو 14 جنوری کو ایک مرتبہ آئے گا، پھر دوسری مرتبہ 28 نومبر کو آئے گا۔ تو اس وقت میں ان ممالک میں چاہیے کہ عین نصف النہار کے وقت اپنے مقامی نصف النہاروں کے درمیان اس طرح فرق معلوم کر لیں، ان فرق کو معلوم کرنے کے بعد اپنا قبلہ وہاں پہ رکھ سکتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ معرکۃ العراء مسئلہ جو کینیڈا اور امریکہ میں قبلے کا ہے وہ اس طریقے سے حل ہو سکتا ہے۔ اور اب اس کے لیے کیا معیار بنائیں گے، تو خط گرینچ میں 14 جنوری کو 9:29 ہوتے ہیں رات کے، اور اس دوران سورج ادھر مقام ابعد کے نصف النہار پر ہوتا ہے، اور 28 نومبر کو گرینچ پہ 9:08 ہوتے ہیں رات کے، اور اس دوران سورج جو ہے وہ ادھر مقام ابعد پہ ہوتا ہے۔ اب ان تاریخوں کو اور ان چیزوں کو دیکھ کر جس طریقے سے ہم اپنا مقامی نصف النہار کے درمیان فرق معلوم کیا تھا جس کوریے کی مدد سے، اسی کوریے کی مدد سے ان کو چاہیے کہ وہ یہاں پہ کر کے اور اپنا فرق جو ہے وہ وہاں سے معلوم کر لیں۔ تو یہ جو حکم نصف النہار کا خانہ کعبہ کے اوپر تھا، بے ہی نصف النہار کا وقت اس کے مقام ابعد کے اوپر بھی ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔